السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق الظالم والشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے. آواز زیادہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی بات کا تلاوت کا شرح حاصل کیا گیا. انشاءاللہ میں کوشش شروع کروں گی اس پر ہماری ایمان اور عقیدے کی گفتگو کروں. اس موضوع پر تفسیر کی کتابات آپ سنتے ہیں. میں تفسیر میں جائے ہوئے اس اعتبار کے خاص انداز پر توجہ ہوں کہ پہلے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. پاک کے وزارت جس نے اپنے بندے خاص مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف رات کے تھوڑے سے حصے ملے تاکہ وہ اپنی نشانیوں کو بتا سکے. اس سفر کا مقصد اللہ جل وعلا بتا رہا ہے لنریہ من آیاتنا، ہماری نشانیوں کو بتایا جائے. قرآن مجید میں لفظ معجزہ کی کمی نہیں ہے. آیات ہے، برہان ہے، اور اس سے مراد سارے مفسرین معجزہ کہتے ہیں. معجزہ ایک سے ہے، یعنی انسانی طاقت و قوت و فکر وہ صلاحیت جہاں عاجز آ جاتی ہے وہاں نبیوں سے خداوند قدوس ایسے حیرت انگیز واقعات کو ظہور پذیر کرتا ہے کہ جہاں عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، دماغ ہو جاتی ہے، عاجز ہو جاتی ہے. اس کی طاقت نہیں رہتی کہ نبی کے معجزے کے خلاف کچھ کر دکھائے. دلائل نبوت میں معجزہ کی دلیل بن جاتا ہے کہ جہاں انسان عاجز آ جائے وہاں انسانی کامل یعنی اس امت نبی
اور انسانوں کو بتاتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ یعنی بھیجا ہوا ہوں، اور میرے یہ جو معاملات ہیں میرے رب نے مجھے اس طریقے سے طاقت اور قوت عطا کی۔ آپ دیکھیں کہ وہ ثابت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے ہم لوگ میں ڈالا گیا، آپ کا کام جانا ہے، لیکن ہوا کیا؟ آگ حضرت ابراہیم پر گزار ہوئے، یہ معجزہ چھری کا کام کاٹنا ہے، حضرت اسماعیل پر وہ کارگر نہیں ہوئی، یہ معجزہ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بچانا، یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ، حضرت موسیٰ کا یہ بیضا یعنی روشن نہیں ہاتھ، وہ حضرت موسیٰ کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو چنگا کرنا، اچھا کرنا، وہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا معاملہ ہے، اور معجزے کو سمجھنے کے لیے عقل کی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عقل کو حکم بنایا جائے، عقل کو امام بنایا جائے، تو عقل دھوکہ کرے گی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے پانی پہ حضرت موسیٰ کا چلنا، یا دریا کا حضرت موسیٰ کے لیے دو روح ہو جانا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا فروغ ہونا؟ یہ کیسے کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک مردے کو حضرت عیسیٰ کا زندہ کر دینا؟ تو یہ عقل کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ ایمان کو یہاں پر اپنا امام بنانا پڑتا ہے، عقل کی امامت یہاں نہیں چلتی۔ تو معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جہاں قرآن حکیم ہے کہ ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ معراج النبی، اور معراج پر صبح قیامت تک لکھا بولا سوچا سمجھا پڑھا پڑھایا جائے گا، اس کے اثرات روز ختم ہونے والے نہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، اخلاق کو درک کرنے والی بات یہ ہے، اس آیت پاک کا پہلا ہی جملہ یہ ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ، جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ زمین کا فرش بچھایا اس نے، کسی سے مدد نہیں کی اس نے۔ یہ آسمان کے شامیانے لگائے اس نے، کسی سے مدد نہیں کی اس نے۔ یہ چاند و سورج کی دلیں روشن کی اس نے، کسی سے مدد نہیں کی اس نے۔ یہ آبشاروں کو بخایا اس نے، یہ سمندروں کو بسط دی اس نے، گہرائی دی اس نے، کسی سے مدد نہیں کی اس نے۔ اور اگر ایک ایک اس کی قدرت کی نشانیوں پر ہم غور کریں تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ مثلا یہ سمندر کو اس نے بنایا، تو سمندر میں تمام قسم کی مخلوق بنایا، تمام قسم کی مخلوق وین ایک ایسی مچھلی جو بیک وقت تنوں اور منوں نظر کرے گی، اس کو اپنی ضرورت کی بھوک کا رزق فراہم کی، اور وہ رزق تمام کیا ہے، سائنسدان کیا بتا دیا۔ جہاں عقلیں ہماری دنگ ہو جاتی ہے، اگر سمندر میں ویل نہیں ہوتی تو سمندر کی جو سڑک ہے، اس کی گند ہے، اس کی جو طرح طرح کی خرابیاں ہیں،
ساری سمندر کو بدبودار کر دیتی، تعفن سے دنیا اور دنیا کے اوپر سانس لینے والا کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ سمندر میں جو گند ہے وہ سب کچھ ویل رہے منو اور ٹنو کھا لیتی ہے، اور سمندر کو پاک و صاف رکھنے کو اسے خاص کہتے ہیں۔ اس کی حکمتوں کو اور اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی ایک مخلوق کو نہیں سمجھ سکتے، تو مخلوق کامل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے عام عقلیں ناکام ہے۔ اور اس آیت پاک میں اللہ نے اس معجزے کے ذکر سے پہلے یہ بتایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف کیا۔ تو آیت کے اس پہلے فقرے پر، اس پہلے جملے پر آپ غور کریں، کس کو دیکھیں؟ اپنے بندے خاص کو دیکھیں۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میرے جسم میں روح ہے، میرے جسم میں جو ہے اس وقت جسم اور روح کے مرکب کا نام بندہ ہوتا ہے۔ یہ روح نکل گئی تو میں بندہ نہیں ہوگا، تو بندے کا اطلاق اس پر ہوگا جس کا جسم اور جان ایک ساتھ، روح بھی ہونا جسم بھی ہونا۔ صرف روح کو لغت کی کسی کتاب میں بندہ نہیں کہا گیا، یا صرف جسم کو بندہ نہیں کہا گیا، روح اور جسم کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت پاک کی بتا رہی ہے بندے خاص کو لے لیا ہے، تو یہ سفر جو ہے روح کا سفر نہیں، یہ سفر خواب کا سفر نہیں، یہ سفر جو ہے منامی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے کے گیا، بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں اپنے بندے خاص کو لے کے آئے، تو بندے خاص کو جسم سے اور روح سے لے کے گئے۔ یہ آیت کا یہی پہلا فقرہ تو مفسرین یہی بتاتے ہیں۔ یہ سفر جو ہے، اب جو لوگ بول رہے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ خواب میں ہوئی تھی، وہ خواب میں ہوا تھا سفر، اس آیت میں ممکن ہے، اور سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سفر کے دو حصے، ایک حصہ اسرا ہے اور دوسرا حصہ معراج ہے۔ اسرا کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے، یہ زمین کا سفر ہے، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور یہ سفر کا انکار جس نے کیا وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کیا، جو قرآن کی کسی آیت کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پہلے تو ہم کو اس آیت پر یقین کرنا، عقل مانے یا نہ مانے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا آگ میں جانا اور آگ کا گلزار بننا ہم یہ مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا دریا کے دو ٹکڑے کر کے بعد اس کے پار لگ جانا یہ قرآن بتا رہا ہے، ہم مانتے ہیں۔ ایسے ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جانا اللہ کے رسول کو، اور وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے قرآن بول رہے ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان۔ اب اس کے بعد دیکھیں اس آیت پاک میں اللہ جل وعلا نے یہ بتایا کہ لنریکم من آیاتنا، ہم اپنی نشانیوں کو بتانے کے لیے بھیجا۔ تو کیا نشانی بتائی گئی؟ اس زمین کے چپے چپے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، اور کیسے رکھا گیا؟ صرف زمین میں نہیں رکھا گیا، بلکہ زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ بھی میرے رسول کی آنکھیں تھا۔ اسی اسرا کے سفر میں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
میں نے منزل پہ دیکھا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. اب اللہ کے رسول سے ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی آنکھوں کے مشاہدے کے معجزے کا اندازہ ہے. میں اپنے ہتھیلی کے اس حصے کو نہیں جانتا کہ کیا ہے، اپنے پیٹھ کے اس حصے میں کون ہے کیا ہے میں نہیں جانتا. آپ کے پیٹھ کے پیچھے کون بیٹھا ہے نہیں جانتا. اگر میرے رسول کی آنکھوں کا معجزہ یہ ہے کہ میرے رسول کی آنکھوں کو اللہ نے اتنا روشن کیا ہے، نہ صرف زمین پہ جانتے ہیں بلکہ زمین میں کیا ہوا ہے. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کا قیام کیا اور کہا کہ یہ دو خبروں کا الزام ہوا ہے. ایک پر عذاب کا سبب آقا نے فرمایا کہ طاقت میں احتیاط نہیں کرتا، اور دوسرے کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ چور فور. چلیے خبر میں کیا ہو رہا ہے وہ تو جانتے ہیں، کیوں ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. علم مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والوں، میرے نبی کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ کب بے طاقت رہتا تھا ہوگا، لیکن آقا جانتے ہیں کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، وہ کس کس کی قیمت کیا تھا ہوگا. آقا جانتے ہیں کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ نے نبیوں کو حیرت انگیز معجزہ سکھایا. الغرض یہ کہ سفر پر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہوا، تو مختصر یہ کہ اس سفر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کی. متفق سب متفق امامت ہوئی. قرآن بول رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی کہاں سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ خواب میں نہیں ہوا، بلکہ وہاں انبیاء علیہ السلام کی آمد اور نبی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت وہ خواب کی امامت نہیں ہے. انبیاء بھی روح و جسم کے ساتھ موجود، میرے نبی بھی روح و جسم کے ساتھ موجود، کیونکہ اسرا کی آیت اس بات پر دال ہے کہ میرا نبی جو ہے ان کا امام. تو مردے کہیں آ کے نماز پڑھتے ہیں. میں بولوں کہ میرے ابا مر گئے 13 سال ہو گئے، جمعے میں موجود ہے، آپ بولیں گے اور اس کو دوسرے. لیکن نبیوں کا معاملہ میرے باپ کی طرح نہیں، تو نبی کو اپنی طرح سمجھ رہا ہے. نبیوں کا معاملہ بالکل منفرد ہے. ان کی حیات اور ان کی موت ہماری طرح نہیں ہے. میں مر جاؤں تو میں مر کے مٹی میں ملوں. اور نبیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین کو اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے جسم پر زمین ہے ان کو نہیں کھاتی، حرام ہے زمین کے لیے نبیوں کے جسم. اور پھر سفر معراج کا یہ معجزہ یہ بتا رہا ہے کہ کل انبیاء، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ میرے نبی کے مقتدی ہے، اور میرا نبی کل انبیاء کا امام ہے، امام الانبیاء. اور امام الانبیاء کی امامت میں مسجد اقصی میں نماز ہو رہی ہے، اور مسجد اقصی سے اللہ کے رسول میں طول واقعات کو لے جانے کے بجائے اشارے دیتے ہیں. چلو اللہ کے نبی نے جب آسمانوں کی سیر کی
تو احادیث گواہ ہے کہ فلاں آسمان پر فلاں نبی سے، فلاں آسمان پر فلاں نبی سے، فلاں آسمان پر فلاں نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ جو نبی حضرت موسیٰ ابھی اپنی خبر میں تھے، اللہ کے رسول نے اسرا کے سفر میں بتایا کہ میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہی نبی بیت المقدس میں اللہ کے نبی کے مقتدی ہیں۔ تو نبیوں کا ایک مقام سے دوسری مقام تھا، وفات کے بعد بھی پہنچنا یہ محال نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ اس بات کا دلیل ہے، حضرت موسیٰ وہاں قبر میں موجود تھی، یہاں مقتدی، حضرت ابراہیم یہاں مقتدی ہے، وہاں آسمانوں پہ استقبال کر رہے ہیں، حضرت آدم یہاں مقتدی ہے، وہ آسمانوں پہ استقبال کر رہے ہیں، حضرت نوح یہاں مقتدی ہے، وہ آسمانوں پہ استقبال کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم یہاں مقتدی ہے، وہ آسمانوں پہ استقبال کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ اللہ کے رسول کا آسمانوں پہ استقبال کر رہے ہیں۔ تو رسول جو اپنے سفر کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں وہ براق کے محتاج نہیں ہے، دوسرے نبیوں کے لیے کوئی براق نہیں، وہ اپنے خبر سے بیت المقدس تک آ رہے ہیں۔ تو نبی کے آنے سے پہلے وہ استقبال میں وہ نبی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اگر اس طریقے سے پہنچ جائیں تو یہ سبحان الذی اسریٰ میں وہ پاک ذات جو لے جا رہی ہے، یہ اس کی طاقت کا، یہ اس کی قدرت کا مسئلہ ہے۔ یہ براق کی رفتار، یہ براق تو شب اسریٰ کے دلہا کے اعزاز کے لیے، اللہ کے رسول براق کی رفتار کے سبب میں نہیں گئے، خدا کی قدرت کے سبب میں گئے۔ لے جا رہا ہے کون؟ پاک ہے وہ ذات جو لے جا رہی ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں سارے شبہات کو ختم کر دیا گیا۔ اے لوگوں، یہ کون لے جا رہا ہے؟ جو ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، وہ لے جا رہا ہے۔ میں کہوں آپ کو، ایک 50 ڈبوں کی ٹرین تیز رفتاری سے پٹری پر دوڑ رہی ہے، فراٹے بھرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے ہوئے آنکھوں کے سامنے سے نکل گیا۔ آپ بولیں گے تعجب کی کون سی بات ہے بھائی، یہ تو ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، میں کہوں کہ شیر خان بچہ ہے، 50 ڈبوں کی ٹرین کو کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ آپ بولیں ممکن نہیں، کیوں؟ آپ کو یقین ہے اس ٹرین کے انجن کی طاقت پر، اور آپ کو یقین ہے اس شیرخوار بچے کی کمزوری پر۔ آپ انکار کیوں کیے؟ اس بچے کی کمزوری پر، اس کی طاقت پر انکار ہے آپ کو، ڈبوں کے چلنے پر انکار نہیں ہے آپ کو، اور وہاں تیز رفتار جانے پر آپ کا انکار نہیں ہے، اس لیے کہ انجن کی طاقت پر یقین ہے۔ تو رب کی قدرت پر ہم کو یقین ہے کہ لے جانے والا رب ہے اور جانے والے مصطفیٰ ہے۔ تو رب کی قدرت میں کسی قسم کی اس کی طاقت میں کمی نہیں ہے۔ تو لے جانے والے اگر رب نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے پرے لے گیا ہے، تو رب کی قدرت پر جب یقین ہے تو انکار کیا ہوگا؟ انکار ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے انکار۔ اب انکار کے معاملات میں دیکھیں، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات، جو لوگ اخبارات کو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، امریکی راکٹ اپولو 20,000 میل کی رفتار سے فی گھنٹہ زمین سے سفر کیا اور 7 لاکھ میل کا سفر اس نے تھوڑے سے وقت میں طے کیا اور چاند پر چلا گیا۔ سارے اپارات کو پہلا چاند پر جانے والا اپولو جو راکٹ تھا وہ اس طریقے سے پہنچ گیا۔ سائنسدانوں کی بات پر یقین ہو گیا، اور اس راکٹ کو کس نے بنایا، اس کی صلاحیت کس نے دی، اس کی رفتار کی طاقت و قوت بنانے کی،
टेक्निक किसने सिखाई? इंसान को रब ने सिखाई। और जब इंसान एक रॉकेट बनाए और उसका इतनी तेज रफ्तारी से सफर हो जाएगा, इनकार नहीं। और मेरा रब अगर मुस्तफा को बुलाए तो क्यों इनकार से? एक तबका आज भी जो बुलंदियों में पड़ा हुआ हो, नहीं वो सफर ख्वाब में ये इतराज तो आज का नहीं, ये इतराज तो जब का भी है। मैं इस मौजूद को आइंदा जुमा में बहुत तफसील से अर्ज करूँ, खास तौर पर 2-3 पहलू की जब बात हट जाऊँगा तब ये मुझे साथी ये इनका तो आपका नहीं है। सफर मेराज से मेरे और आपके नबी जब आए तो ये मत करोगे, सफर मेराज से जब मेरे और आपके नबी आए तो आने के बाद सबसे पहला इतराज किसने किया? अबू जहल और उसके वालियों ने किया। और आज भी वही अबू जहल इनकार करते हैं। जब उसने इनकार किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास की रिवायत से अल्लाह ताला सफर मिराज की बेशतर रिवायतें हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कि जब इनकार करने वालों ने इनकार किया तो उनको एक हथियार हाथ आ गया कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखल में नहीं आने वाली बात थी और आसान रास्ता गया कि रफीक खास मुस्तफा यार मुस्तफा वफादार मुस्तफा अफज़लुल बशर बादल अंबिया अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला जो अंबिया के बाद सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल के बाइतमाद, सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत करने वाले, सबसे ज्यादा रसूल पर जानिसारी करने वाले, चलो उनके पास जाके बात करें। अगर उनको पलटा लेंगे तो सब पलट जाएगा। सब जानते हैं कि सबसे बादशाह अबू बकर गए, जाके सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा कि आपके साथ क्या कहते हैं? हकीम में बैठे हुए और कुछ लोगों को जमा किए हुए और ये कह रहे हैं कि रात के थोड़े से हिस्से में वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ सफर किए, वहां से आसमानों के परे। अब यह कमाल ये है इस आयत में अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि हमने रास्त आसमानों पे बुलाया। पहले मस्जिद अक़सा का, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का जिक्र किया। मुशरिकीन मक्का के बेशतर लोग उनके शाम का सफर करते और मस्जिद अक़सा से वापस होते। अब उन लोगों को हैरत हुई कि इतना दूर तवील सफर, 6 महीने का सफर ऊंट का, और ये रात के थोड़े से हिस्से में जाके कैसे आते हैं? और कुरान किसी को मशक्कत में नहीं डालता, कुरान किसी को वसवसा में नहीं डालता, कुरान किसी को शुकूक में नहीं डालता। हाँ, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, जिसके दिलों में मर्ज़ है ना, जैसे वसीम रज़वी कज़्ज़ाब शैतान जिसने आज कल मुक़द्दमा डाला 120 आयत के कुरान माज़अल्लाह जो है इंसानियत के लिए तसादुम पैदा करता है। पूरी नस्ल पैदा, पूरी शियत पैदा, पूरी राशियत पैदा, पूरे जो है मातम पैदा पैदा, पूरे जो है मुजाहिरों के सरदारों पैदा। हमारी अफरों में कुरान क्या आएगा? फातू है सुन्नत में इसमें वदऊ सौदा, एक आयत के मध्य मुकाबिल तुम कुछ एक ले आओ। कुरान मशक्कत में नहीं लाता, तेरे ज़हन की गंदगी है जो कुरान को समझने में खराबी पैदा करता। इस आयत ने मशक्कत में नहीं लाता कि रास्त हमने अपने नबी को आसमानों में बुलाया।
آسمان کوئی نہیں دیکھے، میں نہیں دیکھا، میرا باپ نہیں دیکھا، کوئی اور نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے مشقت دینے لگا کہ آسمانوں پہ بلایا تو آسمان کیسا رہتا ہے انکار کرنے کے لیے ایسا نہیں۔ مسجد حرم سے مسجد اقصی کو بلایا، اب جب مسجد اقصی کو بلایا تو اس کے اثر میں نہیں رہے، قرآن تو یہی بتا۔ اور جب ان لوگوں نے آ کے ابوبکر صدیق سے کہا، آپ کے صاحب حتیم میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، صدیق اکبر اپنی عقل کو امام نہیں بنے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ 6 مہینے کا سفر، رات کے تھوڑے حصے میں بیٹھ گئے اور آگے، وہ بھی یہیں تک نہیں، آسمانوں سے پرے گئے، جنت اور جہنم کے مشاہدے کیے، اور یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات نہیں۔ جیسے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ نے صدیق اکبر نے کہا کہ میرے رسول نے کہا ہے وہ سچ ہے، تو رسول کی بات کے لیے عقل کو امام بنانا نہیں پڑتا۔ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یہ عقل کو امام بنا کے نہیں مانتے ہیں۔ رسول کو جو ہے انبیاء کا امام مانتے ہیں، اور وہ رسول یہ کتاب ہوتا ہے۔ جب صدیق اکبر آئے بارگاہ مصطفیٰ، خاموشی سے سننے لگے، صبح صبح ہے، یعنی رات میں معراج جیسا ہوا، شب معراج ہوئی، اور صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تفصیلات معراج رکھ رہے ہیں۔ مارج النبوہ ملا ہوئی حربی نے لکھا کہ آقا جب ایک ایک بات بتا رہے ہیں تو اشرار و کفار و فجار اپنی کمروں پہ ہاتھ رکھ کے کمر بنکا رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں میرے رسول کا۔ تصور کی آنکھ سے سنیے، دیکھو کیا ہو رہا، اور صحابہ ہے کہ خاموش ہو گئے، صدیق اکبر ہے کہ خاموش ہو گئے، اور ایک ایک بات پہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اللہ نے ابوبکر کے قلب کو قلب مصطفیٰ کی بھی معیت عطا کی ہے، ابوبکر کی روح کو اللہ نے معیت مصطفیٰ عطا کی، بلکہ آپ کی ہماری نگاہیں گواہ ہے، جس میں ابوبکر کو نہیں گنبد خضرا میں آج معیت مصطفیٰ سنگیت مصطفیٰ حاصل ہے، اتنی حرمت ہے ابوبکر کا دشمن عثمان، عمر کا دشمن، عمر کا دشمن، صحابہ کا دشمن، علی کی محبت کا جھوٹا دعوے دار، جو کل جو سن کے بجا رہے تھے انہی کی ضروریت سے وسیع برسوے جیسے کتے جن کی افواہ میں بات نہیں آتی، جب سے کتنا صدیق اکبر نے ہر بات پہ کہا کہ صدقت صدقت صدقت، سرکار نے فرمایا کہ انت صدیق، اے ابوبکر تم صدیق۔ آج کا دن کیا ہے؟ آج کی صبح کیا ہے؟ صداقت صدیقیت کا تاج ابوبکر کے سر پہ اللہ کے رسول نے آج ہی کے دن رکھا۔ میرا اور آپ کا ابوبکر صداقت کبریٰ کے تاج سے مالا مال ہے۔ آج کی معراج کے بعد کی صبح ہوتی ہے، عید قدیر مناتے ہو، مناتے ہو، ارے سنیوں کے لیے غور کرو، یہ دن کیا دن ہے؟ یہ عید ہے، عید صداقت ہے، عید ابوبکر کی عزت اور ابوبکر کی عظمت کا وہ خاص دن ہے آج کا، جس دن اللہ نے ابوبکر کے سر، اللہ کے رسول نے ابوبکر کو صداقت کا تاج دیا۔ الغرضی کی میں بات ختم کروں گا، مولا عبدالرحمن جامی شواہد النبوہ میں تحریر فرما رہے ہیں، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر نے جب صداقت
بات کی تو ان سب کے لیے ہاتھ سے پریدیں چھوٹتے ہوئے نظر آئے. بولے کہ ہم دیکھے خدا پر یقین اور مصطفیٰ کے سفر پر یقین. اب ہم کہاں سے لائیں کوئی دلیل؟ پھر اعتراض کرنے لگے کہ اچھا آپ نے سفر کیا ہے، سفر کیا ہے تو اتنا بتا دوں آپ کا سفر سچا ہے. اور وہ بھی سفر ہم آسمانوں کا سوال نہیں کرتے ہیں کہ کیا دیکھا ہے. مسجد حرم سے مسجد اقصی میں آپ نے کیا کیا مشاہدہ کیا؟ اس سفر میں آپ مسافر تھے اور اس سفر میں آپ نے کیا دیکھا؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف مشاہدات میں ایک قافلے کو دیکھے اور اس قافلے پر اتنے اونٹ تھے اور وہ قافلہ وادی بطحہ کی طرف رخ کر کے آ رہا. راستے میں ایک منزل پر براق کی تیز رفتاری سے ایک اونٹ گزر گیا اور اس قافلے کا ایک اونٹ سوار گرا. اس کا ہاتھ جو ہے زخمی ہو. انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا بھی ہو. اس قافلے والوں کے کپڑے کیسے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ اس قافلے میں فلاں شخص کا ایک دھاری دار لباس ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بھی کتنی منزل پہ آپ نے اس قافلے کو دیکھا؟ آقا نے فرمایا کہ فلاں منزل پہ دیکھا. اچھا تو پھر وہ کب تک پہنچ جائے گا وادی بطحہ؟ آقا نے فرمایا کہ کل کے سورج کی کرنیں وادی بطحہ میں جب گرتے رہے گی تو قافلہ آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا بھی ہے. اس اجلاس و تک کے لیے ہم کل فیصلہ کریں گے آپ کی سچائی. دوستوں بھی آپ گھر سے آئے. میں آپ سے پوچھوں راستے میں کس کو دیکھا ہے؟ کتنے کھیلا بھنڈیوں والوں نے دیکھا ہے آپ نے؟ کتنے دکانیں کھلی تھی دیکھا ہے آپ نے؟ کس کو کس لباس میں دیکھا ہے آپ نے؟ کس سواری پر دیکھا ہے آپ نے؟ کس انداز میں آتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کس جانب جاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کوئی ایک بتا دو اس میں سے. بتا سکتا ہے؟ نبی بتا رہا ہے. سفر میں کون آیا کس جانب چلا رہا ہے. اتنی تیز رفتاری میں کبھی ٹرین میں بیٹھے نا، ٹرین تیز رفتاری سے جاتے رہتے ہیں. کسی عمارت کی آپ نے دروازوں کو دیکھا ہوگا تو کیا کاؤنٹ کر لیا کتنے دروازے آپ نے دیکھے؟ نہیں بتا سکتے. لیکن نبی بتا رہے ہیں کہ اس قافلے میں کتنے اونٹ ہیں اور کتنے قافلے کے لوگ، کیسا لباس. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو ہے ٹھیک ہے کل تک کے لیے فیصلہ. جب کل کی صبح آئی اور ملا معین حربی مالک النبوہ میں لکھا کہ مشرکین مکہ کا ایک گروہ جمع ہوا اور صحابہ کا ایک گروہ جمع ہوا. ایک جانب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یقین کی دولت سے مالامال ہے، ایمان کی دولت سے مالامال ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ایک بات پہ یقین رکھتے ہیں. اور دوسری طرف مشرکین مکہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس قافلے کا انکار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور وادی بطحہ میں سورج اب اپنی طلوع کی کیفیتوں سے آراستہ ہو رہا، جیسے آراستہ ہو رہا ہے. مشرکین مکہ چیخ رہے ہیں کہ دیکھو سورج طلوع ہو رہا ہے اور قافلے کے آثار نہیں. اور ادھر صحابہ کرام حیرت سے دیکھ رہے ہیں. سورج وادی بطحہ کی سرزمین پر اپنی کرنوں سے بوسہ لے رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کے ختموں کی طرف. اور صحابہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی مشرکین مکہ کی زبان سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں سورج نمودار ہوا، قافلہ نہیں آیا. اور صحابہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اے جسم و عقل کے اندروں دیکھ لو قافلے کے آثار نمودار ہو رہے. میرے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے، قافلہ سامنے نمودار ہوتا. یہ ہے میرا شرف. انشاءاللہ خیال بات کریں تو آئندہ جمعہ
اس موضوع کو تفصیل سے، اس موضوع کی مختلف پہلوؤں کے مختلف رات کے خصوصی دعاؤں میں جو دعائیں نہیں ہو سکتی ہے اس میں ہوگا مسجد رضا کے سابق امام نظام صاحب، ان کی اہلیہ جو اس مسجد میں انہوں نے کام کیا، ان کی شہادت پر، ان کی خبر پر ان کے سارے خاندان پہ پیدا جو مصیبت سے لاتے پریشان ہیں، بیمار ہیں، مشکلات میں ان سب کی مشکلات کو آسانی ہوئی۔ اللہ ہم نے عید معراج نبی اور جشن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا، ہمارے گھروں کو بھی خوشیوں سے منانا، ہمارے گھروں کو بھی نعمتوں سے منانا، ہمارے گھروں کو بھی ایمان اور یقین سے منانا۔ اے مولا، دمِ واپسی ہم کو صحابہ کا وفادار بنا کے دنیا سے رخصت کر رسول اللہ کے چاہنے والوں میں اور ان پر ایمان لانے والوں میں ہمارے دل کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھ اور انہیں میں رکھ اور انہیں میں اٹھا۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔